میرے ساتھ خطیب العصر علامہ سید سلمان حسنی ندوی صاحب موجود ہیں. ان سے ملک کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے. ملک میں جو موجودہ حالات ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے پس منظر میں دیکھیں تو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کا موقع فراہم کیا کہ اس چینل کے ذریعے میری بات بہت سے لوگوں تک پہنچے. دیکھیے، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کا انتخاب اس حیثیت سے فرمایا کہ وہ اللہ کا وائسرائے بنے، اللہ کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہو، تو اس کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا. اس کو ہم حضرت آدم کے نام سے ذکر کرتے ہیں، جن کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا تھیں، اور ببلیکل لٹریچر میں انہی کو ایڈم کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور وہ پہلے مسلمان تھے، کیونکہ مسلم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کو مانے، اس کو اپنا معبود تسلیم کرے. تو سب سے پہلا انسان مسلم تھا اور وہ اسلام ہی لے کر آیا. اور اس کے بعد پھر اس کی اولاد میں جو بھی نبی ہوتے رہے، پیغمبر ہوتے رہے، سب کا مشن یہ تھا کہ ہر انسان مسلم بن جائے، یعنی ہر اسلام گاڈ کے سامنے، ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، اس کی عبادت کرنے والا بن جائے. اس لیے دنیا میں جب بھی بگاڑ آیا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس وقت کا نبی جو مسلم تھا، اور اس نے لوگوں کو پھر اس بات کی دعوت دی کہ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ کا کام کرنا ہے، ہمارا یہی مشن ہے. تو اس اعتبار سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ہر طرف انکار ہو رہا تھا یا شرک کیا جا رہا تھا، تو آپ کی بھی وہی دعوت تھی جو آپ کے جد امجد حضرت آدم کی تھی اور بعد کے سارے پیغمبروں کی تھی. اس لیے مسلمان کہیں بھی ہوتے ہیں، وہ ایک فرد بھی اگر ہو کسی ایسی آبادی میں جہاں لاکھوں ایسے افراد ہیں جو انکاری ہیں، جن کا رویہ کافرانہ ہے، تو اس کا کام وہی ہوتا ہے جو اس کے اجداد کا رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. جو کام ہے اس کا میدان اس کو ملتا ہے. اور اصلاً اسلام کے لیے کام کا میدان ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کفر پھیلا ہوا ہو، شرک پھیلا ہوا ہو، جہاں لوگ اپنے مالک کو بھول گئے ہوں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ماحول ہے یہ ایسا ماحول ہے کہ وہ انبیائی دعوت کے لیے تیار کرتا ہے. اس لیے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم ہے، اگر وہ اس کو مانتا ہے تو اس کو تو کام کا میدان ملا ہوا ہے. تو اب کوئی پلیئر ہے اور وہ بڑا شوقین ہے فٹ بال کا یا والی بال کا یا کسی ایسے کھیل کا، تو اس کو میدان مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرے کام کا میدان ملا. اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کام کا میدان ملا ہوا ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے جو انبیاء نے کیا. کیا جو 90 سال سے RSS کام کرتے آ رہی ہے کہ ایک ہندو راشٹر ہمیں بنانا ہے ہندوستان کو، کیا اس مرحلے پر ہم پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیے، RSS نے جو کام کیا 1925 میں RSS قائم ہوئی، اس سے پہلے 1919 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی. اب ظاہر ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والی جو تنظیم قائم ہوئی وہ پہلے قائم ہوئی، اور اس کا جو کام تھا وہ انبیائی کام تھا، اور یہی وہ کام تھا رحمت للعالمین علیہ السلام نے جب اسے شروع کیا تو آپ نے پورے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد پھر ملک پہ ملک فتح ہوتے چلے گئے. کیا بات ہے کہ جمعیت العلماء جو نمائندگی کر رہی تھی رحمت للعالمین کی، اس نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی، اور RSS نے کام کیا اور اس کو کامیابی ملی. اس نے بڑی محنت کی، اپنے لوگ تیار کیے، اپنی پاٹھشالاؤں میں، اپنی درسگاہوں میں بچوں کو تیار کر کے ان کو ملک کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے تیار کر لیا.
اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے ان کے افراد ہماری انتظامیہ میں داخل ہوئے، پولیس میں ہوئے، فوج میں ہوئے، سیکریٹریٹ میں ہوئے، اور یہاں تک کہ وہ اعلیٰ پوسٹ تک پہنچ گئے۔ مودی جی کا تعلق آر ایس ایس سے ہے، امت شاہ کا تعلق آر ایس ایس سے ہے، یوگی جی کا تعلق آر ایس ایس سے ہے۔ تو اب یہ تعلق ہے اور ان کو یہ موقع حاصل ہوا، تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہماری جمعیت العلماء اور جو گزر گئی مجلس مشاورت اور ملی کونسل اور فلاں فلاں یہ تنظیمیں سبق لیتی اور اس کا جائزہ لیتی کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیوں کامیاب ہوئے۔ ملک تو ہمارے ہاتھ میں تھا، 1000 سال ہم حکومت کر رہے تھے، انگریزوں نے ہم سے لیا تھا، انگریزوں نے اس ملک کو توڑ دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارکردگی میں کہاں کمی ہوئی، سوچ میں کہاں فرق ہوا۔ پوری تاریخ انسانی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری فتوحات کی ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آر ایس ایس کی آپ شکایت کریں، اپنے سے شکایت کیجئے کہ اگر کوئی آگے بڑھ گیا تو آپ پیچھے کیوں رہے۔ بہت سے طلبہ ہوتے ہیں، کلاس میں کوئی لڑکا بہت فائق ہو جاتا ہے، وہ فرسٹ نمبر لاتا ہے، دوسرے لڑکے پھسڈی ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، تو وہ کوستے ہیں ممتحن کو، اس نے ہمیں فیل کر دیا، استاد نے ہمیں نہیں پڑھایا۔ تو تمہارا یہ ساتھی کیسے فائق ہو گیا، وہ کیسے آگے نکل گیا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اپنے کو کوسو، دوسروں کو نہ کوسو۔ کیوں متحد نہیں ہو پاتے ہیں ہم لوگ، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے متحد نہیں ہو پاتے کہ قرآن کو اپنا مرکز توجہ نہیں بناتے۔ اگر قرآن کو آگے رکھیں تو قرآن متحد کر دے گا۔ مشکل یہ ہے کہ وہ فرقے واریت پر مبنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جب اسلام کے دشمنوں نے ٹکڑے کر دیے اور ان کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دیا، وہاں سے وہ اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس تفریق کے ساتھ کہ ہم دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد، تعارف یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا تعارف وہاں سے شروع کریں گے جہاں ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو ٹوٹا رہنا ہے، بکھرا رہنا ہے۔ اگر قرآن سے بات شروع کرتے تو قرآن کہتا وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تمہاری ایک امت۔ قرآن کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریقہ نہ کرو، بٹو نہیں، فرقوں میں تقسیم مت ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کرنے کی پھر ضرورت ہے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ بس یہ یاد دلا دوں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں رکھے گئے اور سخت حالات سے ان کو گزرنا پڑا، تو وہ غور کرتے رہے کہ کیا کمی ہے ہمارے اندر۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے جیل کی راتوں میں اور جیل کے دنوں میں بہت غور و فکر کیا اور پھر 2 باتیں میرے ذہن میں آئیں، اور وہ یہ، پہلی بات یہ کہ ساری توجہ قرآن پر مرکوز کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ عام کرنا ہے، قرآن پر غور و تدبر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپس کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ یہ 2 ہیں جو ہماری ضرورت ہے، اور اسی میں کمی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں۔ کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ علامہ سلمان ندوی صاحب اپنی صلاحیت کا استعمال متحد کرنے کے بجائے قوموں کو تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو بات آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں اور دنیا بھر میں چینلز پہ کہتا رہا، اشارہ ایودھیا بابری مسجد کو بتا رہا ہوں، میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا۔ اور جہاں تک آپ ایودھیا کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے جو نانا تھے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اصل کوشش شروع کی تھی شنکر اچاریہ سے مل کر، مدراس کے شنکر اچاریہ سے ملاقات کی تھی 1990 میں، اور یہ طے کیا تھا کہ مندر قریب میں بنا دیا جائے، مسجد برقرار رہے، اس کو نہ چھیڑا جائے اور لوگ نماز بھی پڑھ سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس پر اتفاق ہوا تھا، اور یہ اتفاق اگر آگے بڑھتا تو نہ مسجد شہید ہوتی، نہ مسلمان شہید ہوتے، اور مندر بن جاتا۔ اس وقت کچھ جو ہمارے یہاں شدت پسند لوگ ہیں، ہارڈ کور قسم کے، انہوں نے مولانا کی بات کو سنا نہیں اور مولانا پر اعتراضات کی بوچھار کر دی کہ مولانا وقف کی زمین مندر کو دے رہے ہیں اور وقف کی 1 انچ کی زمین ہم نہیں دیں گے۔ یہ بہرحال ان کا جوش و خروش تھا، اور اس کے بعد
1992 میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ صرف بابری مسجد کے ڈھانے کا نہیں پیش آیا، تقریباً 25 مسجدیں شہید کی گئیں ملک کے مختلف علاقوں میں، اور 10,000 مسلمانوں کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ یہ نتیجہ ہے کہ کسی مخلص اور مفکر کی بات نہ مانی گئی اور انجام دیکھا گیا۔ دوبارہ پھر وہ وقت آنے والا تھا اور اس سے بڑے پیمانے پر فسادات ہونے کے خطرات تھے۔ اس لیے ہمارے نزدیک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمارا اختلاف ہے اور ہم کسی کو دشمن سمجھ رہے ہیں اور کسی مسئلے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا جو فریق مخالف ہے وہ غالب آ جائے اپنی مختلف ترکیبوں سے، تو ہمیں بہرحال دعوت اس کی دینی چاہیے کہ آئیے میز پہ بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں، مسئلے کو حل کرنے کی ہم آپس میں مل کے کوشش کریں۔ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے حل نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھائی چارہ قائم رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے اعتماد کی فضا ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ امن و سلامتی اور شانتی کا پیغام سب کو ملتا ہے۔ یہ راستہ اختیار کیا جاتا، وقت لگتا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جاتی کہ اس پر راضی ہو جاتے کہ چلیے وہیں قریب میں مندر بھی بن جائے گا اور مسجد بھی بنا دی جائے گی، ایسی کوئی شکل پیدا ہوتی۔ لیکن مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جو ہمارا جو موقف ہونا چاہیے تھا اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا رویہ ہے، انبیاء کے رویے کے خلاف یہ ہے، اور جن لوگوں نے اصلاح کا کام کیا ان کے رویے کے خلاف ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت سے سخت دشمن سے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی، اس صلح کے بعد جو فتح اسلام کو حاصل ہوئی وہ فتح نہ سابقہ جنگوں سے ہوئی تھی اور نہ مکہ مکرمہ کے ماحول سے ہوئی تھی۔ ہے تو بسر و چشم، لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو میں نہیں کر سکتی، تو حضور نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ تو جہاں نبی ہوں وہاں پر وہ اختیار دے رہے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف قابل قبول ہوتا ہے، اس سب کا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طرح پرسنل لا بورڈ کو کرنا چاہیے تھا۔ اب افسوس کی بات ہے جب آپ وہ فضا خراب کریں گے اور کسی کو نکالنے کی بات کریں گے تو اسے پھر یہ کہنے کا تو حق ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تو میں نے میڈیا میں جو بھی بات کہی وہ صرف واقعے کا تذکرہ تھا۔ جی آخر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مدارس ہیں، علماء حضرات ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں بہت محدود ہوتے ہیں، مسجدوں میں یا تو رہیں یا مدارس میں رہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ کی اگر انہیں تعلیم دی جائے تو وہ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، اس کے ذریعے دین کا بھی کام کریں گے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی نظام عطا فرمایا اس میں کہیں پر بھی تعلیم سے رزق کو نہیں جوڑا گیا۔ وہ نظام ایسا تھا کہ لوگ اپنا کاروبار کریں، اپنی صنعتیں اختیار کریں، اپنے پیشے اختیار کریں اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں۔ تعلیم اس طرح کی نہیں تھی کہ پورا وقت کھا جائے، انسان کی طاقتوں کو چوس لے۔ ابو بکر صدیق تاجر تھے، عمر تاجر تھے، عثمان تاجر تھے، علی بھی جب ضرورت پڑتی تجارت کر لیتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تجارت کی، اور مدینہ منورہ میں آپ وقت اپنا فارغ تو نہیں کر سکے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جن چیزوں کے لیے آپ کا وقت فارغ ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگوں کی شکل میں یا آپس کی مصالحات کی شکل میں مال غنیمت یا مال فیع وغیرہ حاصل ہوتا، وہ اس سے آپ کو بھی مدد ملتی، اس کا خمس جو ہوتا وہ آپ اس کا ایک حصہ آپ لیتے اور بقیہ حصہ غریبوں مسکینوں وغیرہ میں تقسیم فرماتے۔ تو اس طرح انتظامات آپ کے بھی ہو گئے تھے، آپ کے گھر والوں کے بھی ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام نے جو علم وہ حاصل کرتے تھے دربار نبوی میں اس کو کبھی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں، طلباء کے ذہن میں بٹھائیں، اور مدرسوں سے بھی یہ بات منتقل کریں کہ تعلیم کا عرصہ کم ہو، نصاب ہلکا ہو، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں ان کو صنعتیں آتی ہوں، حرفے آتے ہوں، اور وہ بزنس میں حصہ لے سکتے ہوں، اور جو بھی ان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوں ان کو استعمال کیا جائے اس طرح کہ وہ اپنی کمائی اپنے حرفوں یا صنعت یا اپنی ٹیکنیکل ہینڈ وغیرہ سے حاصل کریں۔ یہ کرنے سے خود اعتمادی ہوگی،
اور اس علم سے وہ بھیک نہیں مانگیں گے، اس علم کو تو وہ پھیلائیں گے اعتماد کے ساتھ۔ لیکن جب ہم لوگ اپنے اکابر سے اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، کئی مدارس کے معتمین وغیرہ سے بات کرتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو ابھی میں نے آپ سے کہا جیسے جمعیت العلماء 1919 میں قائم ہوئی اور RSS 1925 میں قائم ہوئی، RSS کامیاب ہو گئی، ملک اس کے ہاتھ میں چلا گیا اور جمعیت العلماء نے ملک بھی کھو دیا اور جو اپنا وقار تھا وہ بھی کھو دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب مسلمان تو شودروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آج جب یہ کہا جا رہا ہے تو انہیں اس کا اعتراف ہے، اور وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کسی فخر کی بات کا تذکرہ ہو رہا۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے وہ ناکامی کی پالیسی ہے، لہذا اگر مدرسے کے حضرات یہ قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ منہج نبوی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں رجوع کرنا پڑے گا، انہیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، انہیں چینج لانے پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل، آخری سوال ہے میرا، کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والی ہماری نسلیں کس طرح بقا کر پائیں گی، نہیں کر پائیں گے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ہمارے یہاں جو صحیح سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہم انبیائی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ہم آپس میں اچھے رابطے بھی قائم کریں گے اور ہم کنسٹرکٹیو کاموں میں لگ جائیں گے اور تخریبی کاموں سے اپنے کو محفوظ رکھیں گے، آپس میں بھی جوڑ پیدا کریں گے اور ایک کوآپریٹیو سوسائٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مسلم بھی اور ہندو مسلم اور سکھ عیسائی جتنے لوگ بھی بستے ہیں کسی شہر میں ان کو بھی ہم اپنا بھائی مانیں گے، اور یہ کہ ہمارے ماں باپ دراصل ایک ہیں، خاندان ایک ہے، سب جا کے جڑ جاتے ہیں، کالے بھی اور گورے بھی اور شرق والے بھی اور غرب والے بھی، تو ہم اس نقطۂ نظر کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو اس کی پذیرائی ہوگی اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی ہمارے ملک میں ترقی ہوگی اس میں ہم سہیم و شریک ہوں گے، ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے کہ ہم صرف شکوہ شکایت کریں اور قسمت کا رونا روتے رہیں، یہ رویہ ہمارا تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ترقی کے مواقع خوب حاصل ہیں، ان کو چاہیے کہ ان مواقع کی طرف آگے بڑھیں۔ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور شکایت شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے بے عملی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تعطل سے اور بے عملی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مواقع آپ کو حاصل ہیں آپ ان مواقع کو استعمال کیجئے، آپ کی ترقی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ میں بھاگلپور سے ET بھارت کے لیے سجاد عالم۔